محمد عرفان پوچھتے ہیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کیوں نہیں لگا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلیمان بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھنا، شریعت میں ایک لفظ کے پہچان کا ایک معاملہ اور ایک اصول موجود ہے۔ مثلاً جتنی بزرگ ہستیاں اس دھرتی پر تھیں، ہیں یا ہوں گی، ان کے متعلق پہچان کے لیے کون سا لفظ ان کے نام کے ساتھ بولا جائے تاکہ پتہ چلے اس سے مراد کون سی ہستی ہے۔ تو امت مسلمہ کا اجماعی طور پہ، اتفاقی طور پہ یہ طریقہ آ رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے اور ملائکہ کے لیے علیہ السلام یا علیہم السلام کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بزرگ ہیں، سلف صالحین ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے لیے اکثری طور کے اوپر رحمت اللہ تعالی علیہ یا رحمہ اللہ یا رحمہم اللہ جمع کے لیے یہ الفاظ بول دیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی انبیاء کرام کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں کا بھی کر رہا ہے، ساتھ اس نے امت کے چند افراد میں بزرگ صحابہ اہل بیت کا بھی ذکر کر لیا، تو ان سب کے لیے علیہم السلام وہ کہہ سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تابع کر کے کہہ رہا ہے، نہ کہ وہ آدمی ڈائریکٹ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے اوپر کوئی بندہ اصرار کرے بھئی یہی کہیں گے باقی نہیں کہیں گے، تو یہ اہل بدعت کا اب شعار بن چکا ہے۔ اہل بدعت مفسقہ ہوں، اہل بدعت مکفرہ ہوں، یہ ان کا شعار بن چکا ہے۔ اسی لیے اصرار کرنا، زور دینا، ایک بات پہ ضد کر کے اٹک جانا کہ علیہ السلام ہم غیر انبیاء میں امت کے افراد کو بھی کہہ دیں گے، تو یہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت انبیاء کرام اور ملائک کے لیے علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت کے لیے رضی اللہ عنہم اور رضی اللہ، اور اسی طرح باقی بزرگوں کے لیے رحمہ اللہ کا لفظ کہتے ہیں۔ اس پر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بعض اوقات تابعین کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ یہ اس وقت جب کسی تابعی کا نام ایسا ہو جو صحابہ کے نام کے ساتھ التباس نہ کھائے، ملے نہیں، میل نہ کھائے، یعنی وہ نام صحابہ میں معروف نہ ہو، تو اس تابعی کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اتباع والوں کو بھی والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ کہا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی راضی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ ابو حنیفہ کے نام سے کوئی صحابی اس طرح معروف موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اپنا اصلی نام ذکر کریں گے، مثلا نعمان، تو نعمان کے ساتھ ہم رحمہ اللہ کہیں گے۔ اگر رضی اللہ عنہ کہہ دیا تو یہ صحابی مثلا حضرت نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہے، اس طرح کئی صحابہ ہیں، ان کے نام کے ساتھ میل کھا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا اس سے مراد کون سا نام ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے امام حسن رضی اللہ عنہ، اس سے مراد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، صحابی رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں گے امام حسن رحمہ اللہ، تو اس سے مراد تابعین کے امام حسن بصری رحمہ اللہ مراد ہوں گے۔ تو جب ہم حسن کا لفظ کہیں گے تو اس کے لیے رحمہ اللہ اور رضی اللہ سے فرق آ جائے گا کہ یہ صحابی مراد لے رہے ہیں یا تابعی مراد لے رہے ہیں، یہ فرق ہو جائے گا۔ تو اگر صحابی کے نام کے ساتھ میل کھاتا ہے تو پھر تابعی کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہیں گے، رحمہ اللہ کہیں گے، باقیوں کے ساتھ علیہ السلام، باقیوں کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں گے۔ جو انبیاء کرام کے نام ہیں، انبیاء کرام کے نام میں، ملائکہ کے نام میں علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ بالفرض اگر کسی نے کبھی ضروری نہ سمجھتے ہوئے علیہ السلام کسی صحابی کے نام کے ساتھ، اہل بیت میں سے کسی فرد کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا ہے کسی اہل حق نے، تو ہم اس کو غلط نہیں کہیں گے، اس پہ اتنا زور نہ دیں۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں بعض اوقات صحابہ اور تابعین کے لیے علیہ السلام کا لفظ موجود ہے،
لیکن اس زمانے میں اہل بدعت کا شعار نہیں تھا، اس وجہ سے لوگ بول لیتے تھے بعض اوقات. جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سر مبارک پہ جب ابن زیاد جیسے ظالم نے ان کے چہرے پر چھڑی مارنے کی ناپاک جسارت کی تھی، تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام صحیح بخاری میں ذکر فرماتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی ابھی کس نے کہہ دیا تو آپ فتویٰ ٹھونک دیں، اس کے اوپر الزامات عائد کر دیں. نہیں، یہ کبھی اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو اس سے عام اصول متاثر نہیں ہوتا. عام اصول تو یہی ہے کہ صحابی اور تابعی کے ساتھ، صحابی اور اہل بیت کے ساتھ رضی اللہ، اور پیغمبر کی ذات ہوگی یا فرشتے ہوں گے تو علیہ السلام کہہ دیں گے. لیکن اگر کہیں ایسے استعمال ہوا ہے تو ان کے خلاف فتویٰ بازی نہ کریں. بہتر ہے اس کے اوپر اتنی سختی نہ کی جائے، شدت نہ کی جائے، اور اس کے اوپر کفر اور اسلام کا معیار نہ رکھ دیا جائے. ویسے میں نے آپ کی خدمت میں دونوں پہلو بتا دیے ہیں. اہل حق کا طرز یہ وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں. بعض اوقات کسی بزرگ نے استعمال کیا تو اس سے اصول متاثر نہیں ہوتا، اس سے ایک متفق علیہ طریقہ متاثر نہیں ہوتا. امید ہے بخوبی جو میں میسج آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.